اور ہم دین کا کام کر رہے. بعض اوقات دین کے کام کے اندر بھی انسان کو حسد پیدا ہو جاتا کہ میں کام کر رہا ہوں فلاں کام نہیں کر رہے, میں اچھا کام کر رہا ہوں فلاں اچھا کام نہیں کر رہے. بلکہ آدمی کی نظر یہ ہونی چاہیے اللہ جو مجھ کو توفیق دے رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے, میں اپنے دائرے میں کام کرنے والا بن رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لائن میں بھی چاہے مجھے اپنی خدمت میں, دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. میں دوسروں کو حقیر سمجھنے والا نہ بنوں, دوسروں کو کمتر سمجھنے والا نہ بنوں. دوسروں کو حقیر سمجھنا, دوسروں کو کمتر سمجھنا یا دوسروں کی خدمات کو معمولی سمجھنا, یہ بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا. اگر کوئی مسجد میں خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی مدرسے میں خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی دعوت میں خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی لکھ کر خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی اذان دے کے خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے یہ دین کے سارے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ افراد میں کام کرنے کے لیے بانٹ دیے ہیں. میں کسی کام کو ہلکا نہ سمجھوں, میں کسی کام کو حقیر نہ سمجھوں اور کسی کام کرنے والے کو کمتر نہ سمجھوں. اگر کام کرنے والے کو کمتر سمجھ رہا ہوں یہ بھی انانیت کی نشانی ہے, یہ بھی گھمنڈ کی نشانی ہے, یہ بھی تکبر کی نشانی ہے, یہ بھی اپنے کو اعلیٰ اور افضل سمجھنے کی نشانی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور سامنے والا ادنا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم, معزز بزرگوں, قابل احترام بھائیوں, انسان کامیاب زندگی کن صفات کو اپنانے کی وجہ سے بنا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان صفات کو بھی ذکر کیا ہے, اور بعض جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے واقعات کے ذریعے بھی ایک کامیاب زندگی کے لیے کن صفات کا ہونا چاہیے اس کو بھی بیان کیا ہے. بہت سے نبیوں کے واقعات ہے اور ان کے حالات زندگی ہے, اور قوم کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا جو طرز تھا اس طرز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اور ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور حیات مبارکہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ جن کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کی صفات جو ایک انسان کو دینی اعتبار سے بھی کامیاب بنانے والی اور دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب بنانے والی صفات ہے. وقتاً فوقتاً مختلف صفات ہمارے سامنے آتے رہتی ہیں. اس موقع پر ایک خاص پیغمبر سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں کیا صفات کامیاب انسان کے اندر ہونی چاہیے اس کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 26 مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام واحد پیغمبر ہے کہ جن کا صرف ایک سورے کے اندر مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. 24 مرتبہ سورہ یوسف کے اندر ان کا نام آیا, اور باقی 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے مختصر. لیکن پورے پیغمبروں کے جو حالات قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو
یہ خصوصیت حاصل ہے کہ شروع سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی سورے کے اندر صرف انہی کا تذکرہ کیا، کسی اور کا تذکرہ اس کے اندر نہیں کیا، اور ابتدائی حالات سے لے کر آخر حالات تک کے جو زندگی کے مختلف دور تھے اور مختلف زمانے تھے، ان سارے زمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک سورے کے اندر ذکر فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کو ذکر جب شروع کیا، اس سورے کا آغاز، اس واقعے کو ذکر کرنے سے پہلے قرآن کریم میں اللہ نے یہ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کو بہترین واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہترین واقعہ کہہ کر اس کا آغاز فرمایا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس پورے واقعے کے اندر کیا خوبیاں ہوں گی، کیا امتیازات ہوں گے، اور انسانوں کے لیے کیا پیغام ہوگا، اور کیسے انسان اس واقعے کے ذریعے اپنی زندگی کو بنا سکتا ہے، اپنے اعمال کو درست کر سکتا ہے اور کامیابی کے راستے پہ چل سکتا ہے اگر ایک مومن واقعی سورہ یوسف کا مطالعہ کرے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رنج اور غم ان کا دور کرتے ہیں اور زندگی میں انقلاب ان کے پیدا کرتے ہیں، کیونکہ سورہ یوسف ایک پستی سے بلندی تک کیسے جایا جا سکتا ہے اس کو ذکر کیا گیا، جدائی سے آپس میں پھر ملاپ کیسے ہوتا ہے اس کو ذکر کیا گیا، جیل کی کوٹھریوں سے نکلنے کے بعد تخت شاہی پر کیسے بیٹھتے ہیں اس کو ذکر کیا ہے، ایک نبی ہونے کے ناطے انسانوں کے لیے کیسی خیرخواہی ہمدردی ہونا چاہیے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عہدہ، منصب، حکومت، اختیار، اقتدار عطا کرے تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے اس کو ذکر کیا ہے، اپنے بھائیوں کے ذریعے ہونے والی بدسلوکی کا کیسا بدلہ دیا جانا چاہیے، کیسے معاف کرنا چاہیے اس کو ذکر کیا ہے، جدائی کے موقع پر اپنے گھر والوں کی محبت دل میں کیسی ہونی چاہیے اس کو ذکر کیا ہے، اور آخر میں جب اللہ کی ساری نعمتیں انسان کو دینی اور دنیاوی حاصل ہو جائے تو ایک انسان کے دل میں کیا تمنا ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس 25 سے 30 منٹ کے وقت کے اندر اس واقعے اور اس سورے کی جو خصوصیات بہت ساری ہے ان ساری چیزوں کو تو ذکر نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک صفت کو بھی اگر ذکر کریں گے تو پورا وقت ہو جائے گا، تو اس وجہ سے مختصر چند اہم ترین اس سورے کی جو بنیادی باتیں ہیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں جو سورے کا آغاز فرمایا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے آغاز فرمایا۔ وہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا کہ ان رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میں نے چاند اور سورج اور 11 ستاروں کو دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو والد نبی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی، یعنی ان کے والد حضرت یعقوب، ان کے والد حضرت اسحاق اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ پورا سلسلہ نبیوں کا سلسلہ اور یہ پورا گھرانہ نبیوں کا گھرانہ، اسی نبیوں کے گھرانے کے یہ ایک فرد اور اسی نبیوں کے گھرانے کے یہ چاند اور سورج تھے کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں انقلاب پیدا کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے خواب اپنے والد سے ذکر کیا، تو والد چونکہ نبی تھے اس خواب کی تعبیر ان کو سمجھ میں آ گئی کہ آئندہ چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس ہونہار بیٹے کو بڑا مقام اور منصب عطا کرے گا۔ تو انہوں نے کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا تم اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، اس وجہ سے کہ تمہاری جو خوبی اور تمہارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمال رکھا ہے کہیں یہ خواب وہ سن کر تم سے حسد کرنے والے نہ بن جائے۔ تو باپ نے دیکھا کہ بیٹے کے اندر ایک کمال ہے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ چیز دوسروں کے سامنے بیان کی جائے گی تو اس کمال کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے کہیں لوگ ان سے حسد اور دشمنی کرنے والے نہ بن جائیں۔ تو بہرحال یہاں سے اس واقعے کا اور ان کی زندگی کے حالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے۔
اس کے بعد کسی طرح بہرحال بھائیوں کو خواب کا علم ہو گیا اور بھائیوں کے دل میں پہلا جو سبق ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان حسد کرنے سے بچنے والا بنے. اگر اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، خوشگوار بنانا چاہتا ہے، پرسکون بنانا چاہتا ہے، بہترین بنانا چاہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ اطمینان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے دل سے حسد والی صفت کو نکالنا پڑے گا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے اللہ نے یہی پیغام دیا کہ بھائیوں کو اپنے چھوٹے بھائی سے حسد پیدا ہو گیا تھا. وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت یوسف اپنے والد کے انتہائی چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور باپ ان کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کرتے اور ان کو زیادہ چاہتے ہیں، اور ان کا یہ خیال غلط خیال تھا کہ والد ہم کو برابر نہیں چاہتے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اولاد میں سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ماں باپ کے لیے زیادہ عزیز ہوتا ہے، زیادہ محبوب ہوتا ہے اور زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. اور اگر کسی بچے کے اندر ماں باپ اچھی صفات دیکھتے ہیں اور اچھے اخلاق دیکھتے ہیں تو ان سے اور بھی زیادہ محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دوسری اولاد کو نہیں چاہتے یا دوسری اولاد سے محبت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہو گیا کہ یوسف ہمارے باپ کی محبت کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے، لہذا اس کو راستے سے ہٹانا چاہیے. اب پورا اللہ نے اس کا واقعہ ذکر فرمایا کہ بھائیوں نے کیسا منصوبہ بنایا کہ یوسف کو قتل کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے، تاکہ ہم باپ کی محبت کو حاصل کرنے والے بنے. اب وہ لوگ باپ کے پاس گئے اور جا کر اپنا پورا پلان بتایا کہ ہم تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے بھائی یوسف کو بھی لے جانا چاہتے ہیں. باپ نے منع کیا کہ تم لوگ لے جاؤ گے تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف رہو گے، اور اس زمانے میں جنگلوں میں بھیڑیے وغیرہ رہتے تھے تو چھوٹے بچوں پہ حملہ کریں گے، یوسف کو نقصان ہو جائے گا. تو بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ایسے کیسا ہو سکتا ہے، ہم 10 طاقتور نوجوان بھائی ہے اور ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا لے، ایسا نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ لوگ لے گئے اور لے جانے کے بعد ان کا جو مقصود تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مار دینا، تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ تم ایسا ظلم مت کرو کہ اپنے چھوٹے بھائی کو مار دو، تم ظلم کرنے والے ہوگے، اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ آگے کی زندگی گزار لے. تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس گھنے جنگل میں گہرا کنواں، گہری بولی تھی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا. تنہا حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر، اس بولی کے اندر 3 دن پڑے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب و غریب امتحان کہ جس کو اللہ بڑا رتبہ دیتا ہے، آگے چل کے بڑا مرتبہ دینے والا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ ان کو آزماتے ہیں، اللہ ان کا امتحان لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور مختلف حالات، امتحانات، آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلند رتبہ عطا کرتے ہیں. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیے، ان میں بھی امتحانات نظر آئیں گے، اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، ان میں بھی آپ کو اسی طرح کے امتحانات اور قدم قدم پر آزمائشوں کے واقعات نظر آئیں گے کہ اللہ بڑا کام جن سے لینا ہوتا ہے، بڑی ذمہ داریاں جن کو سونپنی ہوتی ہے، اللہ امتحان لیتا ہے. تو بھائی کیا کرے تھے؟ حسد بھائیوں کے دل میں پیدا ہوا. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے تو پہلی صفت اس کے اندر یہ آنا چاہیے، وہ حسد کو اپنے دلوں سے نکال دے. حسد کہتے ہیں سامنے والے کی کسی بھی اچھائی کو دیکھ کر دل میں جلنا اور یہ خواہش پیدا کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، اس سے وہ نعمت، ہنر ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے کوئی مطلب نہیں، لیکن سامنے والے کے پاس وہ نعمت نہیں ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسا کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑیوں کو کھا لیتی ہے. سوکھی لکڑیوں کو آگ جس تیزی کے ساتھ کھا لیتی ہے، اسی طرح انسان کی نیکیوں کو بھی حسد کھا لیتا ہے اور حسد ختم کر دیتا ہے. اور یہ بھی اس کائنات میں سب سے پہلے گناہ ہوا، وہ بھی حسد کی وجہ سے. اللہ کی نافرمانی ہوئی، وہ بھی حسد کی وجہ سے. جب اللہ نے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان ابلیس کے دل میں یہ حسد اور گھمنڈ پیدا ہوا کہ میں بڑا ہوں اور آدم مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میں کیوں جھکوں گا. یہ حسد کہ آدم کو اللہ بڑا رتبہ دے رہے، یہ سارے فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرا رہے، گویا کہ آدم کی عظمت کو اللہ منوانا چاہتے ہیں، اور شیطان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا.
تو یہ حسد اس کے دل میں پیدا ہوا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، اور صرف نکالا نہیں بلکہ ملعون، مردود، محروم اللہ نے قرار دیا۔ تو اس حسد کی وجہ سے جو رتبہ تھا، جو مقام و مرتبہ تھا، وہ سارا مقام و مرتبہ اس کا ختم ہو گیا اس دنیا میں۔ اس کے بعد حابیل و قابیل، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، ابتدائی زمانہ تھا، ان کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا، انہیں کے ذریعے دنیا کو آباد ہونا تھا۔ حابیل اچھا بندہ تھا، قابیل خراب تھا۔ حابیل کے پاس اچھی صفات تھی، قابیل کے اندر وہ حسد پیدا ہو گیا، اس حسد کے نتیجے میں اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا، اس کا بھی لمبا واقعہ ہے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، کسی کے گھر کو دیکھ کر، کسی کی راحت کو دیکھ کر، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، کسی کی پرسکون زندگی کو دیکھ کر حسد کرنے والا نہ بنے۔ جو حسد کرتا ہے وہ خود حسد کی آگ میں جلتا ہے اور سامنے والا سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر ہم کسی سے حسد کر رہے، کسی کے بنگلے کو دیکھ کر، کسی کے کاروبار کو دیکھ کر، کسی کے عہدے کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے حسن کو دیکھ کر، کسی کی خوشحال زندگی کو دیکھ کر، وہ تو خوشحال زندگی گزارے گا، لیکن جو حسد کرنے والا ہے وہ راتوں کو نیند اس کو نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ غلط منصوبے بناتے رہے گا، وہ اس کو کیسے تکلیف پہنچائے، کیسے پریشان کرے، کیسے رکاوٹ کا ذریعہ بننے والا بنے، وہ ہمیشہ بس اسی خیال میں پڑتا رہے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ خوشگوار زندگی اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور وہ حالات پیدا کرنے کے لیے ایک مومن کو، انسان کو جس صفت کو اپنانا ہوگا وہ صفت یہ ہے کہ انسان حسد کرنے سے بچنے والا بنے، ورنہ حسد انسان کو دنیا میں بھی ڈبائے گا، حسد انسان کو آخرت میں بھی ڈبانے والا بنے گا، اور اس کے بہت ساری خرابیاں ہر اعتبار سے علماء نے خود قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ یہود و نصارہ جو مسلمانوں سے آج تک دشمنی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان اور ستانے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ اسی حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی یہودیوں کے خاندان میں پیدا نہیں ہوئے، بنو اسماعیل میں پیدا ہوئے، وہاں سے ان کو حسد شروع ہوا، تو آج تک مسلمانوں سے حسد ہے۔ مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں کو تکلیفیں دینا، مسلمانوں کو ہر اعتبار سے بے یار و مددگار کر دینا ان کا خواب ہوتا ہے اور ان کی تمنا ہوتی ہے۔ دوسری چیز کہ جو کامیاب انسان کو جو صفت اپنانا ہوگا وہ یہ کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی انسان پیدا کرنے والا بنے۔ یہ تقوی انسان کو زندگی میں ہر گناہ سے بچانے کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا کہ اللہ نے ان کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ ان کا آدھا حسن پوری دنیا کا اگر رکھ دیا جائے تو آدھا حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو عطا فرمایا تھا، اور ان پر خود ان کی جو مالکہ تھی جن کے سائے میں وہ پرورش پائے تھے، زلیخا، وہ ان پر فدا ہو گئی اور وہ گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سارے حالات سازگار ہے، گناہ کرنے کا پورا موقع ان کے اختیار میں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے ڈر سے گناہ سے بچ گئے اور انسانوں کو آخر میں بتایا کہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ناموافق حالات میں صبر کرتا ہے، اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گناہ کا موقع تھا لیکن اپنے آپ کو بچائے۔ آج پوری دنیا میں اگر گناہ کے دروازے کھولے گئے ہیں اور قدم قدم پر گناہ کی دعوتیں دی جا رہی ہے تو ایک کامل مومن کے لیے یہ دعوت ہے، پیغام یوسف اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی سے کہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والے بنو، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنی زندگی میں لانے والے بنو، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیابی عطا فرمائے گا، کامرانی عطا فرمائے گا۔ آدمی کا مزاج ہونا چاہیے قربانی دینے کا مزاج، اور قربانی دینے کے نتیجے میں قربانی دینے کے نتیجے میں ثابت قدم رہنے کا مزاج۔ اگر قربانی دینے کا مزاج پیدا نہیں ہوگا، حالات کے مقابلے میں جمنے کا مزاج پیدا نہیں ہوگا اور حالات جھیلنے کا مزاج پیدا نہیں ہوگا تو وہ پھر چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرے گا، اور جو چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرے گا اس کی زندگی میں کامیابی نہیں آئے گی۔ ہم کو جو سیرت سکھاتی ہے وہ قربانی دینا، اچھے حالات میں بھی قربانی دینا اور خراب حالات میں بھی قربانی دینا۔ تھوڑی سی قربانی ہم لوگ نہیں دیتے، تھوڑا سا مجاہدہ ہم لوگ برداشت نہیں کرتے۔ آپ نبیوں کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ کیسی کیسی قربانیاں دیتے تھے، اور کیسے حضرت یوسف چھوٹے بچے ہیں اور 3 دن تک کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے گئے مصر کی منڈی اور بازار میں بیچے گئے، خریدا گیا اور مختلف حالات جھیلے گئے۔ کام کرنا ہے تو حالات جھیلنا پڑتا ہے،
قربانی دینا پڑتا ہے، مجاہدے برداشت کرنا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے، تب جا کر بندہ دین پر جم بھی سکتا ہے اور دین کے لیے کھڑے بھی ہو سکتا ہے۔ جو معمولی قربانیاں نہیں دے گا اور تھوڑی سی راحت کے لیے بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دے گا، وہ کام کرنے والے بھی نہیں بنتے ہیں۔ تو اپنے مزاج میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اور وہ ڈر جب پیدا ہوگا تو قربانی دینا انسان کے لیے آسان ہوگا اور ہر مجاہدے کو جھیلنا انسان کے لیے آسان ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں ڈالے گئے تو جیل میں ڈالنے کے بعد دو نوجوان ان کے پاس آئے اور آ کر ان لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر ان سے پوچھنا چاہی کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پیغمبر بننے والے تھے، پیغمبرانہ خاندان سے ان کا تعلق تھا، ایک واقعی جو سچا مومن اور مخلص مومن ہوتا ہے وہ سامنے والے کی بھلائی چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کفر والے تھے، انہوں نے آگے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہی کہ ہم نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ ان کو اطمینان دلایا کہ تم مطمئن رہو، میں تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ علم عطا فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے تم یہ جان لو کہ یہ دنیا وقتی دنیا ہے، چند روزہ دنیا ہے جو ختم ہو جانے والی ہے۔ حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کامیابی کس بنیاد پر ملے گی؟ وہاں کامیابی اس بنیاد پر ملے گی کہ وہ ایک اللہ کو ماننے والا بنے، وہ توحید کا اقرار کرنے والا بنے، وہ توحید کے مطالبات کو، تقاضوں کو پورا کرنے والا بنے۔ یہ اگر کسی انسان کو حاصل ہو جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ باقی تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ کوئی بادشاہ کا ساقی بنے گا اور کسی کو صلیب پہ چڑھا دیا جائے گا، انہوں نے خواب کی تعبیر بتا دی۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، مومن کے بارے میں کہا گیا کہ مومن خیرخواہ ہوتا ہے، بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے۔ ہم ہر ایک کی بھلائی چاہنے والے بننا، دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو تکلیفیں دینا اور دوسروں کو اذیتیں دینا ہمارا مزاج نہیں ہونا۔ ہم ایثار کرنے والے بنے، قربانی دینے والے بنے، لوگوں کے فائدے کے لیے کوششیں کرنے والے بنے، لوگوں کی راحت رسانی کے لیے کام کرنے والے بنے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے کامیاب زندگی کا ایک پیغام دیا گیا۔ چوتھا پیغام کیا ہے کہ اللہ جب عہدہ دے، اللہ جب منصب دے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بتائی، صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ قحط کے زمانے میں کیا کام کرنا چاہیے، خوشحالی کے زمانے میں کیا کام کرنا چاہیے، تدبیریں بھی بتائی۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو مصر کا خزانے کا مالک بنا دیا، خزانے کی چابیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، تو اس وقت لوگ آ رہے غلہ و اناج لے کر جا رہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کے ساتھ برابری اور انصاف کا معاملہ کر رہے۔ اور خود ان کا حال کیا تھا کہ انہوں نے اپنے شاہی باورچی خانے میں یہ اعلان کر دیا کہ دن میں 3 وقت کھانا نہیں پکے گا، صرف 1 وقت کھانا پکے گا۔ دوپہر میں کھانا پکے گا، ہم دوپہر میں کھانا کھائیں گے، باقی 2 ٹائم بھوکے رہیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ خزانہ آپ کے پاس ہے، آپ غلہ و اناج تقسیم کر رہے ہیں، آپ کی وہ مصیبت برداشت کر رہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ہم بھوکے رہیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ بھوک کیا چیز ہے، اور ہماری رعایا، ہماری پبلک، ہماری عوام کیسے قحط کے اندر مبتلا ہے اور کیسی اذیتیں جھیل رہی۔ ہم تو مزے کے کھاتے رہیں گے اور لوگ بھوکے رہے، پیاسے رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ایک ذمہ دار کا کام نہیں ہے، وہ حسن سلوک کرنے والا، وہ اچھائی کا برتاؤ کرنے والا بنے۔ اللہ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا عہدہ مل گیا، تھوڑا منصب مل گیا، تھوڑی ذمہ داری مل گئی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ زیادتی بھی کرتے ہیں اور ہم خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پبلک کیا کر رہی ہے اسے کوئی سروکار نہیں۔ ہم بہترین گاڑیوں میں پھریں گے، بہترین زندگی گزاریں گے اور بہترین باتیں کر کے چلے جائیں گے، لوگ پریشان رہیں گے، تکلیفوں میں رہیں گے، اذیتوں میں رہیں گے۔ آج کا لیڈر ایسی زندگی گزار رہا، اس کو عوام کا کوئی درد نہیں ہے، عوام کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں ہے، بس اس کو یہ احساس کہ میری زندگی اچھی ہونا چاہیے، میں پرسکون زندگی گزاروں گا، ساری دولت، سارے خزانے، سارا مال، سارے اموال میرے پاس ہو۔ لوگ کنگال ہوتے جا رہے تو کنگال ہو، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں۔ آج پوری دنیا میں ایسے ہی نظام حکومت چلایا جا رہا کہ جس کے نتیجے میں حکمراں ہے تو عیش کی زندگی گزار رہا، عوام ہے تو پریشانی کی زندگی میں گزارنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ جس کو جس لائن میں ذمہ داری دے وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنے والا بنے۔ اور جو اوپر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حسد سے بچنے والا بنے۔ حسد جہاں مال کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، جہاں اچھی نعمتوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، وہیں عہدے اور منصب کے ذریعے بھی
حسد پیدا ہوتا ہے. لوگ علماء سے بھی حسد کرتے ہیں, دینداروں سے بھی حسد کرتے ہیں, اور اپنے لیول کے لوگوں سے بھی حسد کرتے ہیں. اور ہم دین کا کام کر رہے, بعض اوقات دین کے کام کے اندر بھی انسان کو حسد پیدا ہو جاتا کہ میں کام کر رہا ہوں, فلاں کام نہیں کر رہے, میں اچھا کام کر رہا ہوں, فلاں اچھا کام نہیں کر رہے. بلکہ آدمی کی نظر یہ ہونی چاہیے, اللہ جو مجھ کو توفیق دے رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہے, میں اپنے دائرے میں کام کرنے والا بن رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لائن میں بھی چاہے مجھے اپنی خدمت میں, دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. میں دوسروں کو حقیر سمجھنے والا نہ بنوں, دوسروں کو کمتر سمجھنے والا نہ بنوں. دوسروں کو حقیر سمجھنا, دوسروں کو کمتر سمجھنا, یا دوسروں کی خدمات کو معمولی سمجھنا, یہ بھی حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا. اگر کوئی مسجد میں خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی مدرسے میں خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی دعوت میں خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی لکھ کر خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا, کوئی اذان دے کے خدمت کر رہا وہ بھی بہت بڑی خدمت کر رہا. ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے, یہ دین کے سارے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ افراد میں کام کرنے کے لیے بانٹ دیے ہیں. میں کسی کام کو ہلکا نہ سمجھوں, میں کسی کام کو حقیر نہ سمجھوں, اور کسی کام کرنے والے کو کمتر نہ سمجھوں. اگر کام کرنے والے کو کمتر سمجھ رہا ہوں, یہ بھی انانیت کی نشانی ہے, یہ بھی گھمنڈ کی نشانی ہے, یہ بھی تکبر کی نشانی ہے, یہ بھی اپنے کو اعلیٰ اور افضل سمجھنے کی نشانی ہے کہ میں اعلیٰ ہوں اور سامنے والا ادنا ہے. تو حضرت ہم قرآن کو چونکہ اس انداز میں پڑھتے نہیں ہیں, قرآن کے حلقوں میں ہم بیٹھتے نہیں ہیں, تو ہم کو معلوم نہیں ہے کہ کامیاب زندگی کے جو اصول و آداب ہے اللہ نے پیغمبروں کی زندگی کے ذریعے ہم کو بتائے ہیں, ہم کو سمجھائے ہیں. اور آخری صفر, ابھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن شروع میں نے ذکر کیا تھا کہ چند باتیں ذکر کروں گا. آخری بات یہ کہ جب بھائی آپس میں مل گئے اور معلوم ہو گیا کہ غلہ لینے کے لیے 3 مرتبہ جو آئے تھے وہ حضرت یوسف کے بھائی تھے جو کنعان میں قحط پڑنے کی وجہ سے غلہ و اناج لینے کے لیے آئے ہیں. جب بھائی مل گئے, یہاں تک کہ والد کو بھی بلا لیا, ماں کو بھی بلا لیا, اور مصر میں رہنے لگے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کوئی بدلہ لینا نہیں چاہا بلکہ بھائیوں کو معاف کر دیا. لا تثریب علیکم اليوم, انہوں نے کہا کہ میں آج تم سے کسی بات کا پوچھوں گا نہیں کہ تم نے مجھے کنویں میں کیوں ڈالا, پوچھوں گا نہیں کہ تم نے مجھے میرے باپ سے جدا کیوں کیا, پوچھوں گا نہیں کہ میرے بچپن کے ساتھ تم نے ظلم کا معاملہ کیوں کیا, پوچھوں گا نہیں کہ میرے گھر سے تم نے علیحدہ کیوں کیا. میں کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا, میں نے تم کو معاف کر دیا. اور اپنے والد سے بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کیجیے. اور آخری چیز جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ یہ, ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, کہ اللہ مجھے ایمان کی حالت میں وفات دینا اور اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا. اللہ کے نیک بندے ہیں, پیغمبر ہے, پیغمبر کے بیٹے ہیں, پیغمبر کے پوترے ہیں, گھرانہ نبیوں کا گھرانہ ہے, اس کے باوجود بھی یہ دعا کرے کہ اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں ایمان کی حالت میں زندہ رکھنا, اور میرا حشر اور میری زندگی ایمان نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. یہ ہماری خواہش ہونا چاہیے کہ ایمان کی حالت میں جینے والے بنے اور دنیا میں رہے نیک لوگوں کے ساتھ جینے والے بنے, تاکہ ہمارا حشر بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو. آدمی جن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم اپنی تمناؤں کو جانچے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں, کون میرے آئیڈیل ہے, کون میرا نمونہ ہے, کون میرے سامنے مثال ہے. وہ لوگ مثال ہے جو ناچنے والے ہیں, گانے والے ہیں, بے حیائی کو پھیلانے والے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو اپنے اغراض کی بنیاد پہ دنیا کا نظام چلانے والے ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اللہ کی خشیت رکھنے والے ہیں, اللہ سے رشتے کو جوڑنے والے ہیں. میرے بھائیوں یہ اصل زندگی ہے. آدمی نیکوں کی صحبت اختیار کرے گا وہ دنیا میں نیک بن کر جیے گا, اور مرے گا تو نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا. یہ کس کی دعا ہے؟ ایک پیغمبر کی دعا ہے, ربی توفنی مسلمہ, اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے, ربی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, اور نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دیجیے. ہمیں بھی یہ دعا کرنا چاہیے, اللہ میں جب تک زندہ ہوں نیک رکھ اور نیک لوگوں کی صحبتیں مجھے عطا فرما. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اللہ والوں کے حلقوں میں جانا پڑے گا, بیٹھنا پڑے گا, تاکہ اللہ کا تعارف ملے, اللہ کی محبت حاصل ہو, ہمارے دلوں میں بھی محبت الہی اور محبت رسول کا چراغ جلنے والا بنے. یہ پورا خلاصہ ہے کہ کامیاب مومن بننا ہے, کامیاب انسان بننا ہے تو ان صفات کو اپنانا پڑے گا. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنائی تھی اور اختیار کی تھی, اور اس کے نتیجے میں اللہ نے پھر پستی سے بلند کیا.
कुएं के अंधेरे से निकाल कर मिस्र के तख्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिठाया। जुदाई थी, जुदाई को दूर किया और सारों को लाकर जब सारे जमा हो गए तो सारे सजदे में गिरे। तो उस वक्त बाप ने कहा था हादा तावील रुया मिन क़ब्ल, कि ये वो ताबीर है कि जिसको तुमने देखा था ख्वाब में। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।